اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، ہماری یہ ویڈیو دختر شیر خدا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی پر تیار کی گئی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا یکم شعبان اور مشہور روایات کے مطابق 5 جمادی الاول ہجرت کے 5ویں یا 6 سال مدینہ منورہ میں اس دنیا میں تشریف لائیں۔ امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی 5 اولادیں تھیں۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور حضرت محسن علیہ السلام۔ جس وقت آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام سے بیٹی کا نام مبارک رکھنے کے لیے کہا تو حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میں آپ کے والد گرامی پر سبقت نہیں لے سکتا، ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں وارد ہونے تک انتظار کریں گے۔ ناظرین، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں بچی کی ولادت کی خبر سنائی گئی تو فرمایا، زہرا کی اولاد میری اولاد ہے، لیکن ان کے بارے میں خداوند عالم فیصلہ لینے والا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ خدا آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ رسول خدا نے حضرت زینب کو آغوش میں لیا اور فرمایا، سب اس بچی کا احترام کریں کیونکہ یہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شبیہ ہے۔ ناظرین، حقیقت بھی یہی ہے کہ جس طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام کے نشر ہونے میں اپنے احسانات کا سکہ جما دیا، اسی طرح حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی وہ صدا بلند کی کہ قیامت تک کوئی یزید توحید اور اسلام کو اپنا کھلونا نہ بنا سکے گا۔ اگر 6 ہجری میں ولادت والی روایت کو معتبر مانا جائے تو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے 5 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے فیض حاصل کیا۔ تاریخی کتابوں میں آپ کے ذکر شدہ القابات کی تعداد 61 ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور القاب یوں ہیں: ثانی زہرا، عالمہ غیر معلمہ، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الحسین، صدیقہ صغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین، راضیہ بالقدر والقضاء۔ ناظرین، کتاب عوالم العلوم میں بیان کیا گیا ہے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتی تو امام حسین علیہ السلام آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ بہار الانوار جلد 45 صفحہ 162 پر بیان کیا گیا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام آپ کی شان والا صفات کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا بحمد اللہ ایسی عالمہ ہے جنہوں نے کسی معلم کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا، اور ایسی دانا اور علم والی ہیں جس نے کسی سے نہیں سیکھا۔ کتاب زینب الکبریٰ میں شیخ جعفر النقدی نے جلد 1 صفحہ 122 پر بیان فرمایا ہے کہ یحییٰ المازنی نے روایت کیا کہ میں مدینہ میں کافی دنوں تک امیر المومنین علیہ السلام کے ہمسائے میں رہتا تھا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو نہ دیکھا اور نہ ہی ان کی آواز سنی۔ جب بھی وہ اپنے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کرتیں، رات کی تاریکی میں گھر سے نکلتیں، حسن دائیں جانب اور حسین بائیں جانب اور امیر المومنین آگے آگے ہوتے۔ جب وہ قبر کے قریب پہنچتیں تو چراغ کی روشنی بجھا دیتے۔ امام حسن نے ایک بار سوال کیا تو امیر المومنین نے فرمایا، میں چراغ اس لیے بجھاتا ہوں تاکہ تمہاری بہن زینب کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ روایات میں ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ایک دن حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے فرمایا، اے میرے بابا،
میں زینب میں ایک عجیب چیز مشاہدہ کرتی ہوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا جب تک حسین گھر نہیں آ جاتا زینب بے چین رہتی ہے اور روتی رہتی ہے، اور جب حسین گھر میں آ جائے تو زینب اپنے بھائی حسین کی طرف رخ کر لیتی ہے اور دیر تک اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہے۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اور فرمایا مجھے جبرائیل نے ان مصائب کے بارے میں بتایا ہے جو حسین اور زینب پر ڈھائے جائیں گے۔ ناظرین، آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے اپنی کتاب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک روز جناب زینب نے اپنے بابا سے سوال کیا، بابا جان کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بھلا میں تم سے محبت کیوں نہ کروں جبکہ تم میرے میوائے دل ہو؟ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا بھلا ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں کہ اللہ سے بھی محبت ہو اور اولاد سے بھی؟ پھر خود ہی جواب دیا بابا جان شاید آپ کی مراد محبت اللہ تعالیٰ کے لیے اور شفقت ہمارے لیے ہو۔ ناظرین، جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا بڑی ہوئیں تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ کر دی اور ان کا حق مہر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حق مہر کی طرح 480 درہم قرار دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حق مہر کی رقم اپنے ذاتی مال سے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو ہبہ کی۔ جناب عبداللہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہیں تاریخ سخاوت، اعلیٰ نسب اور بلند ایمان کے حوالے سے جانتی ہے، اور بہت زیادہ سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ کو بحر الجود کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جناب عبداللہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو حبشہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو بلایا اور جناب جعفر طیار کے بیٹوں کے بال ترشوائے اور فرمایا محمد ہمارے چچا ابو طالب کی طرح ہے اور عبداللہ صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبداللہ کا ہاتھ تھام کر فرمایا اے اللہ جعفر کے گھر والوں کی نگہبانی فرما اور عبداللہ کے ہاتھ میں برکت ڈال۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ دہرائی۔ اس کے بعد جناب اسما آئیں اور اپنے شوہر جناب جعفر طیار کو یاد کرنے لگیں تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ تمہیں اس عائلہ کی دیکھ بھال پر اجر عطا کرے گا اور دنیا و آخرت میں ان سب کا ولی و سرپرست میں ہوں۔ یہ روایت تاریخ ذہبی جلد 3 صفحہ 356 پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، جب امیر المومنین علیہ السلام جنگ جمل سے فارغ ہو کر بصرہ سے کوفہ پہنچے اور ایک مکان میں رہائش پذیر ہوئے تو اپنے اہل و عیال کو مدینہ سے کوفہ کی طرف بلایا۔ جتنی سید زادیاں مدینہ سے ہجرت کر کے کوفہ تشریف لائیں ان میں سے ایک بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی تھی، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر حضرت علی علیہ السلام کے ایک لشکری کی حیثیت سے پہلے ہی بصرہ جا چکے تھے۔ بہت سی احادیث اور تاریخی کتب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کوفہ میں ایک مدت گزارنے کے بعد دارالعمارہ تشریف لے گئے۔ دارالعمارہ وہ مکان ہوتا ہے جسے امیر شہر کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کوفہ تشریف لائے تو اس وقت کوفہ کا کوئی امیر یا حاکم نہیں تھا۔ جب آپ کی اولاد جو کہ شادی شدہ تھی تشریف لائی تو انہیں رہائش کے لیے مختلف کمرے درکار تھے، لہٰذا انہیں دارالعمارہ کے انہی کمروں میں رہائش دی گئی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے ایک کمرہ ملا جس میں بی بی اور ان کے بچوں نے کئی سال گزارے۔ ناظرین، کتابوں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی 5 اولادیں تحریر ہوئی ہیں: جناب علی، جناب اون، جناب محمد، جناب عباس اور جناب ام کلثوم۔
حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے جناب علی کو تاریخ میں زینبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا نے علی زینبی کو کثیر اولاد عطا کی اور ان کی نسل اب تک باقی ہے۔ جناب اون محمد کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور اسلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی تربت اقدس کے ساتھ گنج شہداء میں دفن ہوئے۔ ناظرین، حضرت زینب کی اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر سے شادی کے بعد ایک دن امام حسین علیہ السلام کا دل اپنی بہن سے ملنے کے لیے بہت بے قرار ہوا۔ امام حسین علیہ السلام جب اپنی بہن کو ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے گھر کے صحن میں سو رہی ہیں اور دھوپ ان پر پڑ رہی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو وہ خود اپنی بہن کے پاس ان پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھ کھلی اور اپنے بھائی کو اس طرح کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے میرے بھائی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا آپ خود مجھ پر سایہ کر کے کھڑے رہے؟ ناظرین، یہ واقعہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے ذہن میں نقش ہو گیا، اور جب عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور ان کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ لاشے پر تشریف لائیں اور دھوپ کے رخ پر کھڑے ہو کر بھائی پر سایہ کیا۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ تشریف لے آئیں۔ امام حسین نے جو ہی اپنی بہن کو دیکھا تو ہاتھوں میں قرآن کو لیے ہوئے اپنی بہن کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس روایت کو پڑھنے کے بعد اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جس عظیم ہستی کے احترام میں قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں ہی کھڑے ہو جائیں، اس ہستی کا نام زینب بنت علی ہے۔ آپ روایت و بیان حدیث کے رتبے پر فائز تھیں، چنانچہ محمد بن عمر، عطا بن صائب، فاطمہ بنت الحسین اور دیگر نے آپ سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔